خصوصاً علی صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنوا لہم ودینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلہم من بعد خوفہم امنا. چھوٹی سی ایک قرآن کی آیت گفتگو کریں گے اسی حوالے سے. اللہ کے کچھ وعدے ہیں، اس وعدے کے بارے میں بات کریں گے. 4 مصرے ہیں، توجہ طلب، دائیں بائیں نہ دیکھو تو بڑے کمال مصرے ہیں. عرض کر رہا ہوں کہ جو لکھ رہے ہو ہاں مگر خیال رہے، چاہے کاغذ پہ، چاہے دل پہ، چاہے آنکھوں پہ، جو لکھ رہے ہو ہاں مگر خیال رہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ دائیں بائیں نہ دیکھنا، آنے جانے والے آتے رہیں گے. بڑا کمال 2 مصرے ہیں، ضائع نہ جائیں. جو لکھ رہے ہو ہاں مگر خیال رہے. ہو سکتا ہے اگر یہ مصرے سمجھ آ گئے تو مجھے اس کی زیادہ تشریح نہ کرنی پڑے. جو لکھ رہے ہو ہاں مگر خیال رہے، کیا کہ ان کے سامنے اپنی زبان سے کہہ لو گے؟ دیر ہو گئی ہے یار. جو لکھ رہے ہو ہاں مگر خیال رہے کہ ان کے سامنے اپنی زبان سے کہہ لو گے. عریضہ آپ آ جائیں، کہا دل لے وہ آئیں تو ساتھ رہ لو گے. کہا دل نے وہ آئیں تو ساتھ رہ لو گے. محبان صاحب زمان، منتظرین کریم ازل، آج ہم سب جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے، غیبت موضوع ہے. چونکہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں غیبت کے حوالے سے، ماشاءاللہ آپ کو نالج ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے بڑی جگہیں ایسی ہیں، بڑی دنیا ایسی ہے جن کو سرکار کی غیبت کے بارے میں نہیں پتا. جس سے پوچھو جی وہ غائب ہوئے اللہ کے امر سے، اگلا جواب دیتے ہیں وہ آئیں گے اللہ کے امر سے. اس میں کوئی شک نہیں، مشیت اللہ اور ارادت اللہ یہی ہستیاں ہیں، لیکن یہ کریم بھی بڑے ہیں. اگر مخلوق اس دور میں مولا حسن عسکری علیہ السلام کے گھر عطر میں چھاپے نہ مارتی، اگر اس دور کے علی ولی اللہ پڑھنے والے امام کو تنہا نہ چھوڑتے، تو پھر دل مانتا ہے شاید غیبت نہ ہوتی. دل مانتا ہے. کسی کو گھبراہٹ ہے تو میں اس کی ایک اور خوبصورت دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کیا خیال ہے آپ کا اور میرا، اگر کربلا میں، مدینہ، مکہ، بصرہ، مدائن، کوفہ، عراق، جتنے بھی علاقے، شام، سارے علی سے محبت کرنے والے لوگ تھے، کیا خیال ہے اگر سارے حسین کا ساتھ دیتے تو کربلا کا نقشہ یہ ہوتا؟ نہ ہوتا. اور یہ بات کہ وہ آئیں گے اللہ کے امر سے، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. آئیں گے اللہ کے امر سے، اس کا مطلب جب آنا ہی اللہ کے امر سے تو ہمیں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا قطعاً نہیں ہے
یہ وہ شہزادے ہیں، کوئی ان کو دل سے پکارے، دل سے بلائے تو یہ تشریف لے آتے ہیں، لیکن بلائیں گے مراد کب؟ جب ان کی ضرورت محسوس کی جائے گی، طلب ہوگی، ضرورت ہوگی تو کوئی بلائے گا۔ یہ بڑے کریم ہیں، مخلوق کو موقع دے کے اپنے ارادوں میں شامل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب رعیت امام تیار ہو جائے گی، وعدہ سب تک پہنچ جائے گا تو خیر سے یہ آ جائیں گے۔ لیکن جو بات چل رہی ہے وہ غیبت کے حوالے سے چل رہی ہے۔ غیبت کا لفظی معنی ہے آنکھوں سے اوجھل ہونا۔ کس کی آنکھوں سے؟ مولا کی آنکھوں سے اوجھل نہیں، ان کے لیے غیبت نہیں، ہمارے لیے ہے۔ ہمارے لیے کیوں ہے؟ بڑا ایک اہم جملہ میں بتانے لگا ہوں۔ کیوں غیبت ہے؟ وہ صرف اس وجہ سے ہے ہم اس طرح آقا کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر ہم آقا کے کلی طور پہ ساتھ ہوں، ان کے امر کے پابند ہوں، اپنی مرضی ہم دفن کر دیں، یقین کیجئے ہمارے لیے غیبت نہیں ہے۔ اگر کسی کو گھبراہٹ ہو، شیعہ کتابیں کھول کے دیکھ لینا، معصوم بچہ امام کو دیکھ کے ہی ہنستا ہے۔ اگر غیبت ہے تو پھر بچے کو دیدار کیوں کرواتے ہیں؟ کچھ پہلوؤں پہ روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں تاکہ ذہن تھوڑے سے بیدار ہو جائے۔ معصوم بچہ اپنی مرضی سے نہیں روتا، تھوڑا سا سرکار کی قربت کو دور محسوس کرتا ہے۔ کتنا ڈائریکٹ انٹریکشن ہے۔ اب اگر بچہ سرکار کو دیکھ کے ہنستے تو بچے کے لیے تو غیبت ہے ہی نہیں، اور بچہ سرکار کی دوری کو دیکھ کے روتے تو بچے کے لیے تو غیبت ہے ہی نہیں۔ وہی بچے جب ہم بھی بچے تھے تو آج ہمارے لیے کیا معاملات ہیں کہ ہمارا ہنسنا ہماری مرضی سے ہے، امام کی مرضی سے نہیں ہے۔ ہمارا رونا ہمارے مزاج اور ہماری طبیعتوں کے مطابق ہے، نہ کہ امام کی مرضی کے مطابق ہے۔ اس لیے ہمارے لیے آقا کی یہ غیبت کا معاملہ ہے۔ بہرحال اللہ کا ایک وعدہ میں قرآن کی ایک آیت کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اب دیکھو بندہ بندے سے وعدہ کرے معاملہ اور ہے، اللہ بندوں سے وعدہ کرے معاملہ اور ہے۔ اور اللہ نے یہ وعدہ بندوں سے زیادہ اپنے حبیب سے کیا ہے۔ اپنے حبیب سے ایسا وعدہ کیا جو انشاءاللہ پورا ہوگا۔ وعدہ کیا کیا؟ اب یہ آپ وعدہ سنو جی، ہے مستقبل کا وعدہ۔ کیا؟ اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان، صاحبان عمل اور صاحبان صالح، یہ صالح کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں صالح؟ بظاہر نیک لوگوں کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں صالح اسے کہتے ہیں جو وعدے کا پکا ہو، اطاعت کا پکا ہو، وہ صالح ہے۔ نیکی بھی یہیں سے نکلتی ہے، یہیں سے پھوٹتی ہے، وعدے کا اور اطاعت کا پکا ہو، یعنی اپنی مرضی اس کے اندر نہ ہو، وہ صالح ہے۔ آپ نے اگر غور نہیں فرمایا، ہم سب نماز کے تشہد میں سلام بھی کرتے صالحین پر، السلام علینا وعلی صالحین۔ اس کا مطلب ایک صالح نہیں ہے، صالحین ہے۔ علینا، نون زبر نا، ہم پر، علینا ہم پر، منا مجھ سے، ہیں جی بسم اللہ، شکریہ، شاباش، کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ علینا ہم پر سلام، عباد صالحین پر سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلے ہم پر سلام، تیرے صالح بندوں پر سلام، پھر تجھ پہ سلام۔ حیرانی والی بات نہیں؟ پہلے اپنے اوپر سلام دلوا رہے ہیں، پڑھنے والے کہتے تو اپنے اوپر سلام کر، اپنے اوپر اس نے سلام کہا، اب صالح بندوں پہ کر، یعنی جب تو اپنے اوپر سلام کے قابل ہو جائے گا پھر تو صالح بندوں پہ سلام، اور جب تو نے صالح بندوں پہ سلام کر لیا تب مجھ پہ سلام کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علینا صالحین، صالح بندے۔ اب دیکھیں یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے، ہم نے کتنے صالح بندے دیکھے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو، ہم اس کو نہیں جانتے، سلام بھیجی جا رہے، کسی دنیا کے کونے میں تشریف رکھتا ہے، کوئی رکھتی ہے، کوئی رکھتا ہے، ہم ان کو سلام کیے جا رہے ہیں۔
ہماری جان پہچان نہیں، ہماری وقفیت نہیں. کہا اس کو سلام کر. کہا کیوں؟ ہاں کیوں سلام کر؟ اس لیے سلام کر وہ لائق سلام ہے. تیری نماز نامکمل ہے جب تک تو صالح بندوں پہ سلام نہیں کرے گا. صالح بندوں پہ سلام کر، پہچان کی ضرورت نہیں، بس تو سلام کر، آنے دے، تجھے نظر آ جائیں گے صالح کون تھے. وہ صالح بندے ہیں. اگر آپ نے دعا عہد غور سے پڑھی ہو نا ترجمے کے ساتھ، اس میں کن کن پہ سلام کرتے ہو؟ دریاؤں میں رہنے والے، سمندروں میں رہنے والے، پہاڑوں پہ ہمارا سلام، ہمارا سلام، ہمارا. ہو سکتا ہے کوئی بندہ مجھے اچھا نہ لگتا ہو، مولا مجھے ان پہ سلام کروائے جا رہے، وہ میرے مزاج کو اچھا نہیں لگتا، مجھے سلام کروائے جا رہے ہیں. واہ یا علی تیرا بھی اپنا نصیب، تیرے لخت جگر کے صالح بندوں کو سلام کرنے سے نماز پہ فرق نہیں آتا. حالانکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، چل رہا ہے نا راج الوقت. میں نے کہا چھوٹی سی گزارش کرتا جاؤں. یہ تو میں تو ممبروں پہ کہتا پھر رہا ہوں، علی مقدر کا معاملہ ہے. یہ کسی کی زور زبردستی والا سلسلہ نہیں. جس کا جتنا جتنا ظرف، اتنا اتنا علی اس کے اندر اترے گا، نازل ہوگا. اس کے لیے دل کو کعبہ بنانا ضروری ہے. کعبہ بنانے کے لیے بتوں کو نکالنا. بہت شکریہ، ماشاءاللہ. اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان، صاحبان عمل اور صاحبان صالح، یہ ہے صاحبان ایمان، عمل اور صالح. لفظ صاحبان ایک جگہ ہے، لیکن چونکہ آپ تک بات پہنچانی اس لیے میں نے کہا صاحبان. اچھا پہلے صاحبان ایمان ہے، پھر صاحبان عمل ہے. اس کا مطلب لازم ہے، ضروری ہے، پہلے بندہ با ایمان ہو. پہلی بات صاحبان ایمان. ایمان ضروری ہے، ایمان نہیں تو پھر عمل نہیں. عمل ہوگا ایمان کے ساتھ تو پھر صالح. ایمان ہونا ضروری ہے. آج کل بندہ بندے کو کہہ دینا وہ بے ایمانا تو بندے گلے پہ جاتے ہیں. کیوں؟ ہم میں سے ہر بندہ صاحب ایمان بننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کم از کم اس آیت کی روح سے دیکھنا، میری طرف یار بڑا اہم جملہ ہے، مسئلہ جلدی جلدی بیٹھ جا بیٹا. اس آیت کی روح سے بڑی اہم بات ہے، ذرا لکھنا لو دل پر. اس آیت کی روح سے صاحبان ایمان، صاحبان عمل اور صاحبان صالح سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. اس کا مطلب صاحبان ایمان وہ ہیں جن سے اس نے وعدہ کیا ہے، اور صاحبان ایمان کی تصدیق تب ہوتی ہے جب وہ وعدہ نبھاتے ہیں. تصدیق تب جب وعدہ نبھاتے ہیں. بھائی میں نے آپ میں سے کسی بھائی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہو، کوئی وعدہ کیا ہو، تو میں تب بھی ایماندار بنوں گا نا جب میں وعدہ نبھاؤں گا. میں نے وعدہ کیا شوکت صاحب کے میں نے فلاں تاریخ کو ادھار لیا تھا تو میں نے پیسے واپس کرنے ہیں، تو میں 4-5 تاریخیں آگے نکال دوں تو بندے میں شوکت صاحب بیٹھ کے کہنا یار شاہ وڈا بے ایمان ہے. این جی ہے نا، او بھائی یار جواب تو دے دو یار، کوئی بھی شاہ ہو سکتا ہے جی. دنیاوی معاملات میں بندہ بڑا بے ایمان ہے، اس کا مطلب اس نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی، اس نے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے. ہاں. اچھا یہاں ایک اور لطیف جملہ ہے، غور ہو تو مور کی بھی گواہی ہے. ایک لطیف جملہ ہے، 2 جملے ہیں شاہ جی، وعدہ کیا اور وعدہ لیا. وعدہ کرنا اور وعدہ لینا، فرق ہے دونوں میں. میں نے ان سے وعدہ کیا، میں نے ان سے وعدہ لیا، فرق ہے نا. یا اللہ کہتے ہیں میں نے وعدہ صاحبان عمل و صاحبان ایمان سے کیا ہے، لیا نہیں ہے. ہے جی سبحان اللہ. غور فرمایا آپ نے، ایک لطیف نقطہ تھا، شکر ہے آپ پہنچ گئے سارے ماشاء. وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ بھی بڑا کمال کی کہ انہیں روئے زمین میں اس طرح اپنا خلیفہ بناؤں گا. وعدہ کیے خلیفہ بناؤں گا. اچھا
یہ اگر لفظ صاحب ایمان ہوتا، پھر ایک لطیف نقطہ آ گیا، تو پھر کسی ایک سے وعدہ ہوتا. صاحبان ایمان سے وعدہ ہے، صاحبان عمل سے وعدہ ہے، صاحبان صالح سے وعدہ ہے. میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا. اس کا مطلب جس دور میں بھی گنجائش ہے، جتنے بھی صاحبان ایمان پھر عمل اور صالح بن جائیں، سب اللہ کے خلیفے. ایک اور جملہ دے جاؤں، سنبھالنے کی کوشش کرنا. میں کنٹراڈکٹری بات کرنے کا قائل نہیں، آپ سب کو پتہ ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے. لیکن مراد نور صحیح، خلیفت رسول ہونا اور ہے، خلیفت اللہ ہونا اور ہے. بھائی کیا بات ہے بھائی، خلیفت رسول ہونا اور ہے، ٹھیک ہے، لائق احترام، قابل قدر، مگر خلیفت اللہ ہونا سکلین چاہ جی وہ اور ہے. اللہ کہہ رہے انہیں روئے زمین میں اس طرح اپنا خلیفہ بنائے گا. پتہ نہیں کتنے خلیفے ہونے بھائی، بنائے گا. یہ مستقبل کا صیغہ ہے. آج بھی ہم آیت پڑھتے ہیں، یہ پڑھ کے نہیں پڑھتے کہ اس نے بنایا تھا، وہ بنائے گا. یعنی اگر شوکت صاحب اسے آسان الفاظ میں کہیں تو پرچہ آؤٹ نہیں ہو گیا ہے جی، سارا پیپر آؤٹ کر دیا بھائی. ایمان عمل، اچھا یہ بھی ایک آٹومیٹک بات ہے، جب بندہ ایمان کا مضبوط ہونا قدرتی عمل پہ آ جاتا ہے. ایمان کمزور ہو عمل نہیں ہوتا. یعنی عمل اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ماشاءاللہ عبادات کو سر انجام دیتے رہیں. عمل اس کا مطلب ہے مقصد عبادات کو سمجھ کر وہ کروائی کیوں گئی تھی، کرائی کیوں گئی تھی، اس کو سمجھ کر پھر کچھ کرنا. میں فرض کرو اسکول پڑھ رہا ہوں، میرے والد نے مجھے اسکول پڑھایا، میری کوشش ہے، اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے یا نہیں؟ اسکول پڑھنا نیک عمل ہے، علم حاصل کرنا. میرے والد نے مجھے اسکول پڑھایا، میری کوشش یہ رہی کہ میں جلدی جلدی محنت کر کے فرسٹ کلاس میں، میں سیکنڈ کلاس میں پروموٹ ہو جاؤں، پھر میں تھرڈ کلاس میں چلا جاؤں، پھر میں فورتھ میں پروموٹ ہو جاؤں، پھر میں ففتھ میں، پھر سکس میں، سیونتھ میں، ایٹھ میں، نائنتھ میں. یہ بھی نیک عمل ہے. لیکن میں غور کروں یہ کتابیں مجھ سے کیا چاہتی ہیں، معاشرتی علوم کا مطلب کیا ہے، اسلامیات کا مطلب کیا ہے، انگلش کی سٹوری مجھے کیوں پڑھائی گئی. ڈیفوڈل، شاباش. ایک اور تھی سٹوری، بڑی اہم سٹوری تھی بھائی، واہ ہے. اچھا ابو بن ادم کا کیا نچوڑ تھا رضا بھائی؟ بھول گئے. چلو جس نے ابھی کی ہو میٹرک، ہاں بچے کو بتاؤ ہاتھ کھڑا کر کے، ابو بن ادم کی سٹوری کا کیا نچوڑ تھا، کنکلوژن کیا تھا بتاؤ یار. فرشتہ تھا، ایک فرشتہ. ہاں ہاں. اس نے کہا کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں وہ چیز لکھ رہا ہوں جو اللہ کو پسند کرتے ہیں، ان کے اعمال لکھ رہا ہوں. اللہ کو جو پسند کرتے ہیں ان کے اعمال لکھ لو، ٹھیک ہے. اس نے کہا جی میرا نام نہ لکھنا. ٹھیک ہے. تو جب دوبارہ ملا تو اس نے کہا جس کو اللہ پسند کرتا ہے میں ان کے نام بتانے آیا. ٹھیک ہے. اس کا نام لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اللہ کے بندوں کو جو خدمت کرتا ہے وہ ابو بن ادم تھا، اور وہ اللہ کو سمجھ آئی بات؟ ہوں تو یاد آ گئی ہونی ہے. بس یہی بات تھی، ابو بن ادم ہمیں پڑھا کے صرف پاس ہونا مقصد نہیں تھا، یہ بھی عمل ٹھیک تھا کہ ہم نے پڑھے تو صحیح نا، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہیں ہم بھی ابو بن ادم جیسے بن ہیں جی. ڈیفوڈل بڑی خوبصورت سٹوری. یعنی مقصد جو آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کا ہے، عمل بھی کامل تب ہوتا ہے جب آپ عمل کی مقصدیت کو سمجھیں، کانسیپٹ کو سمجھیں. رٹا لگا ہے بالکل ایسے ہی. کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے، اس کی حقیقت تک پہنچنا ضروری ہے. لو جی کہا میں خلیفہ بناؤں گا، سبحان اللہ. اچھا انعام بھی پہلے دے دیا، بناؤں گا میں، یہ جو گھاس کاٹے گا اس کو ٹرافی دوں گا، وہ پہلے ہی 10 اسٹیڈیم میں ٹرافی دوں گا ہے جی. ابھی پتہ نہیں، میں یہ کہہ سکتا تھا نا جو گھاس کاٹے گا میں انعام دوں گا، پتہ نہیں میں کیا دیتا. یعنی یہ سب ہمارے ذہنوں میں یہی ہے نا، ٹرافی جیت کے میں سپرمین، چیمپئن اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاؤں گا. تو وہی ذہن میں تھا کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. اچھا ایک گل سنو، جیڑا خلیفہ بن جائے اینی تے دی پہنچ ہونی چاہیے، جو گل پوچھنی ہے پھر وہ ڈائریکٹ پوچھے.
ہیں جی، بات سے بات آپ کی خدمت میں شہزاد بھی غور فرما رہے ہیں نا بھائی، اگر جو خلیفہ ہے تو پھر اسے ڈائریکٹ ڈیلنگ تو ہوگی نا، خلیفۃ اللہ جو ہے، اس لیے آپ کے صاحب زمان کا لقب خلیفۃ اللہ، ھذا خلیفۃ اللہ فتبعوا، یہ سرکار کے اس نظام میں یہ لکھا ہوا نظر آئے گا، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، بس اطاعت کرو، تابع ہو جاؤ۔ ایک گزارش کر جاؤ، ہمارے سامنے خلیفۃ الرسول ماشاءاللہ ہیں نا، خلیفۃ اللہ نہیں ہے ظاہری، جس کا ہمیں نالج ہو۔ یہاں اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بنائے تھے، ہوں گے نا خلیفۃ اللہ پھر؟ یہاں فرمایا گیا، بس ہم یہ پہلی آیت پہ جو میں نے کافی گزارشات، آج میرا دل ہے صاحب و زمان کی مقدس زبان سے نکلے ہوئے کچھ جملے آپ کو سنا، بڑے کمال جملے ہیں، لیکن فریش ہو کے بیٹھو گے تو سناؤں گا۔ میں آگے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آیت مکمل کر لوں۔ آگے فرمایا گیا ہاں، جس طرح تم سے پہلے والوں کو بنایا، اور ان کے لیے اب اگلا انعام ہے، پہلا وہ خلیفہ بنائے گا، اگلا انعام ہے، اور ان کے لیے اس دین کو غالب کر دے گا۔ غالب کا مطلب ہے جو چیز غالب آ جائے، پھر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز غالب آ جائے، اللہ کا پسندیدہ ترین دین اسلام ہے، جب اسلام آ گیا باقی دین تو ہے۔ بیٹا توجہ رکھنا، کیا فرما رہے ہیں کہ اس دین کو غالب بنائے گا جسے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اچھا آگے، اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ معصوم نے جو غیبت پہ دو چار جملے وہ سنا کے پھر امام زمانہ کی بات سناتا ہوں انشاءاللہ۔ ہم جلدی آپ سے اجازت چاہیں مطلب جلدی لنگر کو جلدی کریں گے، ٹائم پہ آپ سب چلے جائیں گے۔ 6ویں لال ولایت، صلی علی محمد وآل محمد۔ سرکار امام الصادقین علیہ السلام محو گفتگو ہے غیبت کے بارے میں۔ سرکار فرماتے یہ اس وقت تک نہ ہوگا ظہور ہمارے بیٹے کا جب تک تم لوگوں کو چھان نہ لیا جائے، اچھی طرح لفظ ہے، اچھی طرح چھان نہ لیا جائے، جب تک، اب اگلا جملہ کمال ہے، جب تک تم میں سے نادر افراد نہ رہ جائیں۔ نادر کہتے ہیں او بڑے کمال شاہ جی، نادر ترین بڑے، یعنی اگر کسی چیز کو چھانتے، بڑی چھاننی چھوٹی چھاننی، تو اس کے چھوٹی چھانتے جو بالکل آخر میں بچے گا نا وہ بھئی جن کے لیے سب کچھ بنا، جنہوں نے خلیفۃ اللہ بننا ہے، جب تک وہ نہ بچ جاؤ اس وقت تک تمہیں چھانا جائے گا۔ آگے سرکار نے آیت تلاوت فرمائی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 16۔ آقا جو آیت تلاوت کر فرماتے ہیں، میں وقت کی نزاکت سے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ فرمایا گیا کہ کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے، میری طرف دیکھنا، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اللہ اکبر، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ آگے فرمایا گیا اللہ نے، حالانکہ اللہ نے ابھی تک یہ بھی نہیں دیکھا کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا۔ اب جہاد کی قسمیں ہیں بہت ساری، بقول فرمان معصوم تلوار کا جہاد آخری قسم ہے، ایسے ہے جی، آخری قسم میں تلوار کا جہاد۔ اس سے پہلے جہاد کی قسمیں ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی گزارش کی تھی۔ آگے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور خدا اور رسول اور اہل ایمان کو چھوڑ کر کسی کو اپنا محرم راز نہیں بنایا۔ دل دیں گلا۔ آگے فرمایا اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کچھ کرتے ہو۔ اینج نہ کہنا کہ وہ چھٹی ہے، نہیں۔ پھر اسی شہنشاہ معظم 6 لال ولایت کا ایک فرمان ذیشان ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک جماعت سے گفتگو، آپس میں جو گفتگو کر رہے تھے اس جماعت سے، اب دیکھنا ذرا کمال دیکھنا آقا کا۔ فرمایا تم لوگ کن باتوں میں مشغول ہو؟ گفتگو کر رہے تھے۔ افسوس شاہ جی، افسوس 2 دفعہ، افسوس افسوس، جس طرح تمہاری باتیں، تمہاری نظریں، تمہاری نگاہیں ہیں وہ نہیں ہوگا جب تک تمہیں چھان نہ لیا جائے۔
मखलूक चांदी है रुक्का पुक्का, इंज सुक्का पुक्का मिल जाए, इंज नहीं, जब तक तुम्हें छान न लिया जाए। एक जुमला छानने पे अर्ज करता जाऊं, ये जो हमारे जिंदगी के रोजमर्रा मामूलात हैं, हमारा उठना, हमारा कामों पे जाना, हमारा कारोबारों पे जाना, हमारे साथ लोगों की डीलिंग, ये सारे हमारे साथ छानने लगे हैं। यानी अगर हमारे साथ किसी ऐसे बंदे की डील हो गई जो इंतहाई किस्म का सख्त है, गुस्सा मिजाज है, वहां छानना लगा है, क्या हम इमाम की खातिर सब्र करते हैं? हम बाजार में गए, हमें कोई नजर आ गई बीबी, या किसी बीबी को कोई बंदा नजर आ गया, छानना लगा है ये मेरा है या छानना लगा है, दूसरा तीसरा छानना, दो चार छाने और सुन लो, छानना लगा है किसी की कोठी, किसी की कार देखकर, वाह ओहो इसके पास पैसे, छानना लगा है, क्या तू शुक्र की मंजिल पे है? किसी की चीज देख के इसका मतलब तूने हमें जो नहीं देखा, छानना लगा है। किसी की चीज देख के तू बड़ा इंप्रेस हुआ, ओहो अच्छा ये, परवाह ही ना कर, तेरे पास मौला जो है, छानना लगा है। बहुत अहम हुक्म है गुस्से पे कंट्रोल करना, ये गुस्से पे कंट्रोल ना करना, ये कहीं ना कहीं हमारे छानने लगे हैं, जो हमें झंझोड़ते रहते हैं, और दस ये हमें और बातें हमें समझ नहीं आती, रोटी घर पहुंचे देर से पकी हो तो गुस्सा हो जाते हैं, छानना लगे। बस इतना समझ लो, हमारा पैदा होने से लेकर हमारे जिंदगी के आखिरी दिन तक हमारे साथ छानने लगे हैं, हमें बिल्कुल चेक किया जा रहा है, ओ बड़े गहराई के अंदाज से चेक, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। अच्छा एक और बात अर्ज कर दूं, एक मौका है यहां पे मखलूक के लिए, अगर मखलूक इस छानने से आसानी से गुजरना चाहती है तो हर लम्हे तौफीक मांगे, सब्बित कल्बी अला दीनिक, सब्बित कल्बी, लम्हे लम्हे तौफीक मांगे, परवरदिगार आलम तेरा एक नुमाइंदा मौजूद है, इस नुमाइंदे के सदके मुझे तौफीक अता फरमा, मैं इमाम की नजरों से दूर ना हो जाऊं। तौफीक मांगते रहोगे, छानने से निकलते रहोगे, वरना कहीं ना कहीं फंस जाओगे, और जब फंसोगे फिर मन्नतें मानोगे, नहीं अर्ज कर सका, फिर मन्नतें मानोगे, मेरा ये काम हो जाए, मैं ये करूंगा, मेरा ये काम हो जाए, मैं 4 देगे पकाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं फिर मन्नतें मानोगे, फंस जो गए हो। अगर खलास होते रहोगे तो मन्नत मानने की जरूरत नहीं, खुश खुरुम होगे, रिलैक्स होगे, सुकून में होगे, शुक्र में होगे, घबराहट होगी। छानना लगा है, फंसता है तो बंदा फिर ऐसी कैफियत में आते, कोशिश करो फंसो नहीं, इमाम से मदद मांगते रहो, इमाम का हया करते रहो, क्रॉस हो करते रहोगे, जिंदगी खूबसूरत से खूबसूरत, खूबसूरत से खूबसूरत। सरकार फरमाते जब तक तुमको छान न लिया जाए, आगे फरमाते शाह जी जब तक तुम्हें छांट न लिया जाए, पहला छान है, दूसरा छांट है, वल्लाह, अच्छा शाह जी यहाँ कसम खा रहे हैं मासूम, वल्लाह जब तक तुम्हें छान ना लिया जाए, वल्लाह जब तक तुम्हें छांट ना लिया जाए। अच्छा हम कसम खाएं और बात है जी, मासूम कसम खाएं वो और बात है। और तीसरी फरमाते वल्लाह जब तक तुम्हें हर तरफ से मायूस ना कर दिया। 3 चीजें सरकार ने और 3 कस्में, वल्लाह वल्लाह उस वक्त तक ना होगा क्या जब तक शकी होके ना मर जाए और सईद होके ना चला जाए। फिर यही छठे लाल विलायत इमाम सादिकीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दरूद पढ़े सरकार के बदले मोहम्मद आले मोहम्मद वाजल फरज आले मोहम्मद। सरकार फरमाते मुफज्जल बिन अमर से, सरकार फरमाते वल्लाह तुम्हारा इमाम बरसों तक गैबत में रहेगा। पहले फरमा दिया इतनी तवील मुद्दत तक गैब रहेगा कि लोग कहेंगे कि शायद वो दुनिया में ही नहीं है। पहले फरमा गए शायद वो दुनिया में ही नहीं है। आगे फरमाया कि मोमिनीन की आंखों से उनके लिए आंसू जारी होंगे,
اب غیبت میں رہنے کی کیفیات بتائی ہیں مومنین کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ اس دور میں ایمان وہی شخص سلامت رکھ سکے گا جس سے اللہ نے روز ازل میثاق میں عہد لیا ہو۔ اب پانچویں لال ولایت، سرکار مولا مالک العلوم علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ فرماتے ہیں ہمارا دور فرج اس وقت تک نہ آئے گا جب تک تم لوگوں کو اچھی طرح چھان نہ لیا جائے، چھان نہ لیا جائے، آگے 3 دفعہ، پھر چھان نہ لیا جائے، پھر چھان نہ لیا جائے، پھر چھان نہ لیا جائے، فرمایا یہاں تک کہ گرد غبار دور ہو جائے اور صاف شفاف باقی رہ جائے۔ اب سرکار نے اس دور کی نشاندہی، جو مومن آپس میں لڑ جھگڑ کرتے ہیں نا، سرکار نے تنبیہ فرمائی ہے چھٹے لال ولایت نے، بڑی اہم تنبیہ ہے، بڑے بغور سننا۔ اگر گھبرائے مصرے کہ کیا خدا ہی جانے کہ کب تک رہیں گے دنیا میں، خدا ہی جانے کب تک رہیں گے دنیا میں، محبتوں کے تقاضے قدورتوں کے تحت بھلا امام کا کیسے ظہور ہو جائے، ہم پکار رہے ہیں مگر ضرورتوں کے تحت۔ جی آقا فرماتے ہیں ربی بن محمد کو، چھٹے لال ولایت فرماتے ہیں واللہ تم لوگ اس طرح توڑ دیے جاؤ گے جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے۔ لڑے کھڑے نا ایک دوسرے نال، لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں نا، وہ میرے عقیدے کا نہیں، وہ میرے مطلب کا نہیں، وہ میرے عقیدے کا نہیں، وہ میرے مزاج کا نہیں، وہ کوئی اور ہے، وہ کوئی اور ہے، وہ کوئی اور ہے۔ اور میں معذرت کے ساتھ آج یہ بھی عرض کرتا ہوں، بلکہ میں اکثر اشاروں میں ممبر پہ عرض کرتا ہوں، آپ سب تشریف فرما ہو، یقین جانیے ولایت 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 کرنے والوں کو ولایت کی واو کا بھی نہیں پتا، کم از کم ولایت وہی قبول کرتا ہے۔ میرا چیلنج ہے جس کے اندر سے سلمان کی خوشبو آئے۔ لوگوں نے سمجھ لیا ولایت ایک معمولی سی بات ہے، بس علی گڑھ ولی اللہ پڑھ لیا تو ولایت بس کا، نو، ولایت ایک زبردست اور مشکل امر ہے۔ بندے کریں اپنی مرضی، نام دیں ولایت کا، طبیعت گھبرا تو نہیں کی؟ واللہ سرکار فرماتے ہیں تم لوگ، اچھا ہر جگہ قسمیں ہی کھائے جا رہے ہیں، خیر سے، واللہ تم لوگ شیشے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ طاہر جی، شباش شاہ جی آگے فرماتے ہیں جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے مگر شیشہ جوڑنے پہ جڑ جاتا ہے، واللہ تم لوگ اس طرح توڑے جاؤ گے جس طرح مٹی کا برتن ٹوٹتا ہے، جو کبھی جڑتا ہے نہیں، واللہ تم رگڑے جاؤ گے، واللہ تم چھانے جاؤ گے، اللہ اکبر، جس طرح چھاننے میں گیہوں سے دوسرے دانے جدا کیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے نشاندہی فرما دی، اب ہمارے اوپر ہے ہم نے ٹوٹنا ہے یا ایک رہنا ہے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی اپنی ذاتی چیزیں بھلا دینی ہے، فیصلے امام پہ چھوڑنے ہیں، یا پھر ہم نے اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دینے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اخنف سے روایت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قائم کا ذکر فرمایا تو فرمایا وہ یہاں تک غیبت اختیار کریں گے کہ جاہل لوگ کہیں گے اب اللہ کو آل محمد کی ضرورت ہی نہیں۔ امیر کائنات بادشاہ فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں پھر ابایہ بن ربیعہ صدی سے روایت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا، وہ فرماتے تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم علم و ہدایت کے امام کے بغیر رہ جاؤ گے۔ اللہ شاہ جی سے بڑا اگلا اہم، بابا جی بہت اہم جملہ ہے، فرماتے ہیں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کرو۔ میرا ایک سوال ہے، جتنے بیٹھے ہو، سلمان محمدی کے مقام کا ادراک یقین جانیے صرف کتابوں کی بساکھیوں کے سہارے ہم جانتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ہمیں بھی نہیں پتا سلمان کون تھا۔ میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے سرکار کی غیبت کے، ہمیں بھی نہیں پتا سلمان کون تھا، لیکن کوئی مجھے بتائے سلمان نے کوئی فیصلہ امام کے امر کے بغیر اپنی ہاتھ میں لیا ہو؟ نہیں لیا۔ جو دنیا جو باتیں کرتی تھی، جو کچھ کرتی تھی، اس نے تو کبھی یہ نہیں کہا اوے علی کا نمک کھاتے ہو۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا، قصور ان بیچاروں کا نہیں تھا، علی ہے اس بلندی کا نام، کوئی بلندی کی طرف توجہ کرے گا تو وہ سمجھ آئے۔